اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3 کو ہم پڑھ رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تھا کہ جب کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو بعض ایسے اسما ہوتے ہیں کہ الف لام میں سے لام کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور جو الف لام کے مابعد والا حرف ہوتا ہے تو اس کو مشدد کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر شد لگاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 سے آج پڑھیں گے، اور پہلا جملہ ہے النجم بعید۔ یہاں آپ نے غور فرمایا کہ ہم نے النجم نہیں پڑھا بلکہ ہم نے پڑھا النجم بعید، یعنی ستارہ دور ہے۔ 2 الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے۔ ہم نے یہاں نہیں پڑھا کہ الرجل، ہم نے پڑھا الرجل، اور الف لام کے بعد جو را ہے اس کے اوپر شد ہے۔ الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے۔ 3 السکر حلو، چینی میٹھی ہے۔ 4 الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ 5 الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے۔ 6 الدفتر جدید، کاپی، دفتر کہتے ہیں کاپی کو، کاپی نئی ہے۔ 7 التاجر غنی، تاجر امیر ہے۔ غنی کہتے ہیں امیر کو، تاجر یعنی بزنس مین امیر ہے۔ 8 الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ 9 الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 10 نمبر پر ہے التفاح لذیذ، تفاح کہتے ہیں سیب کو، لذیذ کہتے ہیں مزیدار کو، یعنی سیب مزیدار ہے۔ 11 نمبر پر ہے الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے، طویل کہتے ہیں لمبے کو۔ والمریض قصیر، اور بیمار، مریض یعنی بیمار، قصیر کہتے ہیں چھوٹے قد والے کو، اور مریض چھوٹے قد والا ہے۔ یہاں کچھ تمارین بھی ہے، اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ تمارین یعنی مشقیں، تمرین کی جمع ہے تمارین۔ پہلی تمرین ہے اقرأ، یعنی پڑھو، واکتب، اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضابطہ دیتے ہوئے۔ ضبط کا معنی ہوتا ہے یعنی جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے آپ پڑھیں، کلیہ قاعدے کے مطابق۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، یہی مشق جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ الف لام جب کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اولاً تو تنوین اس پر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سے اگر کچھ ایسے حروف ہے جو آگے والے بحث میں آئیں گے، وہ اگر ہے تو اس کے اوپر اگر داخل ہو جائے تو لام کو، الف لام کو، لام کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے، اور اس کے الف لام والے جو مابعد والا حرف ہے اس کو مشدد کرنا ہے۔ یہ 2 کلیہ قاعدے آپ یاد رکھیں، اور اس میں سے میرے خیال میں زیادہ تر یہی 2 چیزیں بیان ہوں گی اس تمرین میں۔ تو پہلا ہے البابو، اس کو البابون نہیں پڑھنا آپ نے، البابو۔ التاجرو، یہاں پر دیکھا آپ نے لام کو نہیں پڑھا اور تے کے اوپر مشدد کر دیا، تو کیا پڑھو گے؟ التاجرو، بزنس مین۔ النجمو، ستارہ۔ القمرو،
چاند، الدیکو مرغا، الماء پانی، السریرو 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 نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ السریرو یعنی بیڈ، چارپائی جس پہ انسان آرام کرتا ہے، البیتو گھر، المسجدو مسجد، الرجلو الرجلو آدمی، السکرو چینی، الورقو ورقہ کتاب کا ورقہ۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ جب الف لام کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ مشخص چیز ہے۔ اگر الف لام کے بغیر ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے۔ تمرین نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ املا الفراغ، خالی جگہوں کو پر کرے، فیما یلی، جو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس میں جو مندرجہ ذیل ہے، فیما یلی کا ترجمہ وہی مندرجہ ذیل والا ترجمہ فی الحال کریں، پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بحث بھی کریں گے۔ فیما یلی یعنی مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کرے، بوضع الکلمۃ کلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمے کو رکھتے ہوئے، یعنی خالی جگہ میں مناسب کلمے کو آپ نے رکھنا ہے۔ اب انہوں نے خبر دی ہے، مبتدا کو آپ لے کے آئیں گے، اور ہم نے کہا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام کا ہونا ضروری ہے۔ خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے جس پہ الف لام نہیں آتا، یہ ضروری ہے۔ تو پہلا والا ہے غنیون، غنیون کے ساتھ کون سا مبتدا مناسب رہے گا؟ تو آپ کہو گے التاجرو، مثلا خالی جگہ میں لکھو گے التاجرو، التاجرو غنیون یعنی بزنس مین امیر ہے۔ 2 نمبر پر ہے خالی جگہ حلون، حلون کہتے ہیں میٹھے کو، تو آپ جو ہے وہ شکر کو لکھ دیجیے، شکر کو عربی میں کہتے ہیں سکر، تو الف لام داخل کر دیجئے چونکہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، تو کہو گے السکرو حلون، چینی میٹھی ہے۔ 3 نمبر پر ہے مریضون، تو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں لڑکا، مثلا آپ کہنا چاہے لڑکا بیمار ہے تو کیا کہو گے؟ الولد مریض، لڑکا بیمار ہے۔ اور 4 نمبر پر ہے لذیذ، لذیذ، لذیذ کہتے ہیں مزیدار کو، تو آپ مثلا کہیں کہ سیب مزیدار ہے تو کیا کہو گے؟ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ اور 5 نمبر پر ہے طویل، طویل کہتے ہیں لمبے کو، تو مثلا آپ کہنا چاہے ڈاکٹر لمبا ہے تو کیا کہو گے؟ الطبیب، الطبیب یعنی ڈاکٹر، طویل لمبا ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آخر میں 6 نمبر پر ہے کہ قصیر، تو قصیر پر آپ لکھ دیجئے، مثلا آپ لکھ دیجئے کہ الرجل آدمی، قصیر چھوٹے قد کا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ختم ہوئی، اور ایک مشق مزید بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اختر کلمتاً، یعنی کلمے کو چوز کرو، اختیار کرو یعنی چوز کرو، من القائمۃ البا، بے والے لسٹ میں، قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو، یعنی بے والے لسٹ میں کلمے کو چوز کرے، تو ناصب الکلمۃ، کہ وہ مناسب ہو کلمے کا، التی جس پہ، یعنی جو، فی قائمۃ الالف، جو الف والے لسٹ سے مناسبت رکھتا ہو، یعنی مناسب ہو اس کا، یعنی آپ لسٹ نمبر بے میں ایسے کلمے کو چوز کریں گے جو الف کے مناسب ہو۔ پہلے والی لسٹ میں جو الفاظ ہے وہ ہے الطالب ہے، الدکان ہے، التفاح ہے، الماء ہے، الحجر ہے، القلم ہے۔ بے والے میں ہے لذیذ ہے، مکسور ہے، ثقیل ہے، مفتوح ہے، مریض ہے اور حار ہے۔ تو آپ کیا کہو گے؟ پہلے والے الطالب کو شروع کرو، الطالب کون سا لفظ اس سے مناسب ہے؟ تو آپ غور کریں گے، آپ کہیں گے کہ الطالب مریض، یعنی اسٹوڈنٹ بیمار ہے۔ الدکانوں کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے؟ مفتوح، تو آپ کہو گے الدکان مفتوح، یعنی دکان کھلی ہوئی ہے۔
التفاح کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے؟ تو آپ کہو گے التفاح لذیذ، یعنی سیب میٹھا ہے۔ اور الماء پانی کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے؟ تو آپ کہو گے الماء حار، پانی گرم ہے۔ الحجر کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو آپ کہو گے ثقیل، یعنی پتھر جو ہے وہ بھاری ہے۔ اور قلم کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے؟ تو آپ کہو گے القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہاں تک آج کافی ہے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں مزید حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔